محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر تفاوت اور فرق رکھا ہے، خاص طور پر معیشت کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے سب کو برابر نہیں رکھا۔ بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، اور اس میں انسانوں کا امتحان بھی ہے اور یہ حکمت بھی ہے کہ اس کے بغیر یہ زندگی کا نظام یہ نہیں چل سکتا۔ امتحان یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کی کثرت سے نوازا ہے، وہ شکر ادا کرتا یا نہیں کرتا، اس کا صحیح استعمال کرتا یا نہیں کرتا، اس کی مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے اس کا طرز عمل، طرز زندگی، دوسروں کے ساتھ برتاؤ، یہ کیسا ہوتا ہے، یہ امتحان ہے۔ بہت سے لوگ ان کے پاس اگر دولت زیادہ آ جائے تو وہ اپنے آپ کو کوئی الگ ہی مخلوق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا دماغ وہ ٹھکانے پر نہیں رہتا، تکبر اور بڑائی اس طرح کے برے خیالات، عادات، اخلاق اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی طور پر کمزور رکھا ہے، اس کا بھی امتحان ہے کہ وہ کتنا صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، حوصلہ دکھاتا ہے، اور روزی کمانے کے لیے کوئی غلط راستہ تو اختیار نہیں کرتا، چوری سے کام تو نہیں لیتا، دھوکے سے کام تو نہیں لیتا۔ یہ امتحان ہے، اور اس فرق کے اندر کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو غریب کر دیا، کسی کو مالک بنا دیا، کسی کو مزدور بنا دیا، کسی کو حاکم بنا دیا، کسی کو محکوم بنا دیا۔ اس فرق کے اندر یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اس کے بغیر دنیا کا نظام چل نہیں سکتا۔ وہ کمیونزم والوں نے، جیسے کہ روس والوں کا نظریہ ہے، وہ کوشش کی ہے کہ سب کو برابر رکھا جائے، لیکن یہ تجربہ ناکام ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ سب برابر نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ اگر ہر بندہ ہی وہ کارخانے والا ہو تو مزدوری کون کرے گا؟ تو وہ کارخانے کو کیا کرے گا؟ ہر بندے کے پاس اپنا کارخانہ ہو تو پھر کام کرنے والے کہاں سے آئیں گے؟ تو سب برابر نہیں ہو سکتے، اور ہر بندے کی ہی آمدنی وہ لاکھوں کروڑوں میں ہو
تو پھر وہ کسی کے کام ہی نہیں آئے گا، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے کام، سارے کام بندہ خود نہیں کر سکتا، وہ کس کو کہے گا کہ یہ ہمارا کام ہے، یہ کر دو؟ وہ کہے گا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کام تو کیا جاتا ہے معاوضے کے لیے، مزدوری کے لیے، کچھ کمانے کے لیے، اس کے پاس تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے، تو سارے کام رک جائیں گے۔ یہ خیالی طور پر، تصوراتی طور پر، سوچنے کی حد تک تو بندہ سوچ سکتا ہے کہ سارے امیر ہونے چاہیے، سارے برابر ہونے چاہیے، لیکن عملاً یہ ممکن نہیں ہے، اور دنیا کا نظام اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقسیم رکھی ہے، اور جس کو جہاں رکھا ہے وہیں پر اس کا امتحان ہے، اسی کے مطابق وہ مکلف ہے، ذمہ دار ہے، اور اسی کا اس سے سوال ہوگا۔ قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، کہ یہ روزی، یہ کمائی، یہ آمدنی، اس کو ہم نے تقسیم کیا ہے دنیا کی زندگی کے اندر۔ کسی کی زیادہ آمدنی، کسی کی تھوڑی آمدنی، کسی کے پاس زیادہ وسائل، کسی کے پاس تھوڑے وسائل، اور فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، کسی کو کس لحاظ سے، کسی کو کس لحاظ سے، سب کو برابر نہیں رکھا۔ کیوں؟ لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک کی ضرورت دوسرا پورا کرے، دوسرے کی ضرورت پہلا پورا کرے، ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو بیان کیا کہ یہ تفاوت، یہ فرق معیشت کا، روزی کا، میں کہ یہ ہم نے رکھا ہے، اور یہ ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی کسی کا کام نہیں کرے گا۔ تو اسلام نے جو کمزور طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، محنت کرنے والا طبقہ ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بھی ایک امتحان ہے مالک کا، دولت مندوں کا، امیروں کا، بڑوں کا، کہ وہ اپنے متحد لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، کیسا سلوک کرتے ہیں۔ تو اسلام نے مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، کمزوروں کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ تو میں کہ یہ تقسیم ہماری ہے، یہ دن بدلتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، تو آج تم مالک ہو، کل کو مزدوری بھی کرنی پڑ سکتی۔ اس لیے جو اسلام نے احکامات دیے ہیں، تعلیمات دی ہیں، کمزور لوگوں کے خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، مزدوروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اور اسلام نے حوصلہ افزائی کی ہے محنت کرنے کی، مزدوری کرنے کی، اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے کی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، بخاری شریف کی روایت، وہ کچھ تعاون کے لیے آیا کہ مالی طور پر میں کمزور ہوں، کوئی روزگار نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کو سمجھایا، پوچھا
کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم بیچ سکو؟ تو اس نے کوئی چیز جو بک سکتی تھی وہ پیش کی اور بیچ دی گئی، اس کی جو معاوضہ ملا اس سے آپ نے اس کو کلہاڑا تیار کر کے دیا، اس کو رسی دی، فرمایا کہ باہر جنگل میں جاؤ، بھرا پڑا جنگل، درخت ہی درخت ہیں، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، لوگوں کو ضرورت ہے ایندھن کی، بالن کی، تو ہر آدمی وہاں سے جا کر کاٹ نہیں سکتا، تم جوان ہو، کام کر سکتے ہو، تو جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو، رسی کے ساتھ باندھ کر اس کو اپنے کمر پر اٹھا کر لاؤ، کندھے پر اٹھا کر لاؤ، اور آ کر بیچ دو، روزی کماؤ، محنت کرو۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ کام شروع کر دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ آپ کے پاس آیا اور بڑا خوش، حشاش بشاش، آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتانے لگا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا کام چلا دیا ہے، کھانے پینے کا انتظام ہونے لگ گیا ہے، آمدنی شروع ہو گئی ہے، بچت ہونی شروع ہو گئی ہے، ضروریات پوری ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک اس طرح لکڑیاں کاٹے، رسی کے ساتھ باندھے، اپنے کندھے پر رکھ کر مارکیٹ میں لائے، اس کو بیچے اور اسے اپنی روزی کمائے، فرمایا کہ یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے، لوگوں کے سہارے پر رہے، کوئی اس کو دے کوئی اس کو نہ دے، کبھی اس کو ملے کبھی نہ ملے۔ فرمایا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے مانگنا، محنت کرو، مزدوری کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے کی، محنت کرنے کی ترغیب دی ہے اور محنت کرنے والوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا، ان کے تعاون کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الکسب اطیب، بہترین کمائی کون سی ہے؟ تو فرمایا اعمال الرجل بیدہ، آدمی جو اپنے ہاتھ کے ساتھ کمائے، کسی ہنر کے ذریعے سے کمائے، کوئی کام کر کے کمائی کرے، فرمایا کہ یہ سب سے بہترین ہے، محنت کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ محنت کرنے کی، مزدوری کرنے کی، کام کرنے کی، آپ نے اس کو بہترین روزی قرار دیا، اس کی ترغیب دی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، بخاری شریف کی، فرمایا کہ نبیوں کی جو جماعت ہے، جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس نے مزدوری کی ہے، اس نے بکریاں چرائی ہیں، بکریاں باہر جنگل میں لے کر جاتے تھے، چارہ وغیرہ ان کو گھاس وغیرہ کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، ان کے پھر ذریعے سے اگر اپنی ہوتی تو ان کا دودھ وغیرہ بیچتے، اگر کسی کی ہوتی تو اس کا معاوضہ وصول کرتے۔ اس طرح فرمایا کہ عام آدمی نہیں، انبیاء کرام نے بکریاں چرانے کا، بکریاں پھرانے کا، محنت مزدوری کرنے کا کام کیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا آپ نے بھی؟ فرمایا کہ میں نے بھی۔ نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کی بکریاں جو ہے وہ مزدوری پر چراتے رہے۔ تو یہ گویا کہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے مزدوری کی، محنت کرنے کی۔ حتیٰ کہ نبیوں میں سے ایک نبی داؤد علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر آپ نے ذکر کیا، نمونے کے طور پر پیش کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، نبی تھے بلکہ بادشاہ بھی تھے، اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے،
اس کے ذریعے سے روزی کماتے تھے اور اپنا گزر اوقات کرتے تھے۔ لوہے کا کام، لوہے کی چیزیں بنانے کا کام، زریں بنانے کا کام، یہ ان کے پاس ہنر تھا، اس کے ذریعے سے وہ کمائی کرتے تھے۔ تو اس کو آپ نے بہترین کمائی قرار دیا ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو تمہارے متحد کیا ہے، پہلے وقتوں میں تو مکمل آدمی مالک بن جاتا تھا، کچھ انسانوں کا غلامی والا نظام تھا، تو غلام کو خرید لیتا تھا اور ہر کام اس غلام کے ذمہ ہوتا تھا، کوئی اس کا معاوضہ بھی نہیں، کیونکہ اس کو تو خریدا ہوا ہے، وہ تو مکمل اس کے اندر ہے، متحد ہے۔ اب تو وہ نظام ختم ہو گیا، اس کی جگہ پر اب ہلکی پھلکی مزدوری کا، محنت کا یہ کام آ گیا۔ تو کوئی بھی شکل ہو، فرمایا کہ جو آدمی تمہارے متحد ہے، تمہارا پابند ہے، تو فرمایا کہ اس کا خیال رکھو۔ فمن کان اخوہ تحت اخیہ یدہ فلیطعمہ، اگر کوئی غلام ہے تو فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ اس کو کہو کہ فلاں کام کرو فلاں کام کرو اور سارا دن اسے کام کراتے رہو، اور کھانے کی جب باری آئے تو اس کو بھوکا رکھو، فرمایا نہیں، فلیطعمہ، اس کو کھانا بھی پورا دے، اس کی پینے کی ضروریات کا بھی خیال رکھے، اس کے لباس کا بھی خیال رکھے، اس کے رہنے کا بھی بندوبست کرے۔ اب وہ تمہارے متحد ہے، تمہارا غلام ہے۔ اسی طرح جو مزدور ہے، اس کے ساتھ جو مزدوری طے ہوئی ہے وہ پوری ادا کی جائے، جب اسے کام لیا ہے تو اس کے کام کا معاوضہ اس کو پورا دیا جائے۔ اور فرمایا کہ اگر تمہارا غلام تمہارے لیے کھانا بنا کر لاتا ہے، دھوئیں کو برداشت کرتا ہے، گرمی کو برداشت کرتا ہے، پسینہ اس کو آتا ہے، تھکتا ہے، تو میں کہ یہ نہیں چپ کر کے کھا جاؤ، اس کو بھی ساتھ بٹھاؤ، اس کو بھی کھلاؤ، اور اگر کھانا کم ہے اس کو ساتھ نہیں بٹھا سکتے تو کچھ نہ کچھ تو اس کو دو، یہ نہ کو ترستا رہ جائے۔ تو یہ غلاموں کے بارے میں آپ نے حکم دیا ہے کہ یہ نہیں کہ کام ہر وقت آرڈر آدمی دیتا رہے اور جب کھانے پینے کی باری آئے اور اس کی ضروریات کی باری آئے پھر چپ کر جائے، فرمایا ایسا نہیں ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے متحد کیا ہے اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھو۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ جس کو تم نے مزدوری پر رکھا ہے، کوئی کام اس سے لے رہے ہو اور کام پورا لے لیا ہے، فرمایا کہ آپ اس کی مزدوری، اس کو معاوضہ، اس کو ادا کرو اور فوراً ادا کرو، ٹال مٹول سے کام نہ لو، خام خواہ دیر اور تاخیر سے کام نہ لو، اس کے چکر نہ لگواؤ، میں اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے حوالے کرو، اس کو خوش کرو، اس کو بے فکر کرو۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی ہیں جن کے ساتھ قیامت والے دن میں جھگڑوں گا، جھگڑا کروں گا کہ تم نے یہ ظلم کیا ہے، اس کا جواب دو۔ تو ان میں سے فرمایا ایک وہ آدمی جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا، کام پر رکھا اور اس سے کام پورا لیا، لیکن اس کا معاوضہ اس کو پورا ادا نہیں کیا، معاوضے میں اس نے کمی کوتاہی کا اور ظلم کا جو ہے اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ فرمایا کہ ایسا آدمی یہ قیامت والے دن میں اس کے ساتھ جھگڑوں گا، اس مزدور کی طرف سے، اس محنت کش کی طرف سے میں اس کے ساتھ جھگڑوں گا کہ یہ تم نے ظلم کیوں کیا۔ کتنا سنگین معاملہ ہے، کتنا اہم معاملہ ہے کہ اپنے متحد لوگوں اور اپنے کام کرنے والے، اپنے مزدوروں
کے حقوق کا، ان کے آرام کا، ان کی ضروریات کا اور ان کے معاوضے کا، ان کی تنخواہ کا، ان کی مزدوری کا فرمایا پورا خیال رکھا جائے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے پرانے زمانے کے 3 بندوں کا قصہ بیان کیا۔ وہ سفر پر تھے، بارش آ گئی، طوفان آ گیا، اس سے بچنے کے لیے ایک غار میں داخل ہو گئے۔ طوفان کی وجہ سے پتھر جو ہے ایک غار کے دروازے پر آ گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ اب کسی کو کوئی خبر نہیں، کسی سے کوئی رابطہ نہیں، وہ زور لگاتے ہیں، پتھر ہلنے کا نام نہیں لیتا۔ اب سوائے موت کے اور کوئی صورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کسی کو نہیں پتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتا ہے، کیوں نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں، اس سے دعا کریں۔ تو تینوں نے باری باری دعا کی اور دعا کے اندر اپنا ایک ایک نیک عمل پیش کیا کہ یا اللہ میں نے اپنی زندگی میں تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری اطاعت فرما برداری کرتے ہوئے تجھ سے اجر و ثواب لینے کے لیے یہ جو میں نے کام کیا ہے، اگر یہ کام تجھے پسند ہے، تجھے مقبول ہے، تو آج ہمیں اس کی برکت سے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو تینوں نے اپنے اپنے اعمال کا ذکر کیا اور دعائیں کی، اور پتھر آہستہ آہستہ ہٹتا چلا گیا۔ تو ان میں سے ایک آدمی کی دعا یہ تھی اور اس کا عمل یہ تھا کہ ایک دفعہ میں نے ایک مزدور رکھا کسی کام پر، کوئی وجہ بن گئی اور وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا، تو اب میں نے اس کی مزدوری یہ نہیں کہ نہیں لے کر گیا تو چلو نہ صحیح، یا جب آئے گا اس کو دے دیں گے، اس وقت تک فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسا بھی نہیں۔ میں نے یہ نیت کی کہ اس کی مزدوری سے الگ وہ کاروبار شروع کرنا ہے، اور جب بھی یہ آئے گا اس کاروبار سے جو آمدنی ہوگی وہ ساری اس کو دینی ہے۔ اس نیت کے ساتھ میں نے اس کی جو پیسے جتنے بنتے تھے الگ کاروبار شروع کر دی۔ تو نیت خالص تھی، جذبہ اچھا تھا، نیک تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت فرمائی۔ یہ ہے دوسروں کی خیر خواہی کرنے کا نتیجہ۔ ایسی برکت فرمائی کہ لمبی چوڑی جائیداد بن گئی، جانوروں کی لائنیں لگ گئیں، بڑی زمینیں، اور اس میں کام کرنے والے مزدور، غلام، وہ سب اس تھوڑی سی مزدوری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دے دیا۔ لیکن اس کی نیت خراب نہیں ہوئی کہ یہ کون سا اس نے کام کیا، میں نے کام کیا، یہ سارا میرا ہے، نہیں۔ اس کی نیت یہی ہے کہ جب بھی اس سے ملاقات ہوئی، جب بھی وہ آیا، یہ سارے جانور، یہ گائیاں، یہ اونٹ، یہ بکریاں، یہ غلام، یہ زمین، یہ فصلیں، یہ باغ، سارا اس کو دے دینا ہے۔ تو ایک دفعہ اس کا کافی عرصے کے بعد وہاں سے گزر ہوا، اس کو خیال آیا کہ یہاں میری ایک مزدوری ایک بندے کے پاس رہتی تھی، کوشش کرتا ہوں، ٹرائی کرتا ہوں، شاید مل جائے۔ تو اس نے آ کر اپنا تعارف کرایا، بتایا، تو اس نے اس کو کہا کہ یہ ساری زمینیں، ساری جائیدادیں، سارا مال و دولت یہ آپ کا ہے۔ اس نے کہا وہ تو تھوڑی سی مزدوری تھی، آپ میرے ساتھ مذاق نہ کریں، اگر آپ نے نہیں مزدوری دینی نہ دیں، یہ مذاق تو نہ کریں۔ اس نے کہا نہیں، یہ آپ کا ہے، یہ سارا لے جاؤ۔ تو اس نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غار کے اندر، میں نے اس سے ایک پیسہ نہیں لیا، سارا اس کے حوالے کر دیا۔ میں کہ یہ عمل اگر تجھے منظور ہے، قبول ہے، تو ہمیں نجات عطا فرما۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس موت کے منہ سے، غار سے نکالا، اور پتھر اپنے آپ سائڈ پر ہو۔ تو یہ ہے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا، دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کا، کمزور لوگوں کے کام آنے کا، یہ فائدہ ہے، یہ نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر نوازتے ہیں، مصیبتوں پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں، اور آخرت کا اجر و ثواب اس سے الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔